بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمود خان اور سارے میرے پختونخوا کے ایم پیز، اور مجھے نہیں پتا کہ ایم این ایز بھی ہیں، لیکن جو سارے ممبر آف جو پروونشل اسمبلی کے جتنے بھی ہمارے ارکان ہیں، میں سب سے پہلے تو آپ سب کو یہ واضح کر دوں کہ جو میں نے کل پنجاب اسمبلی سے اپنے جو پارلیمنٹری پارٹی سے ایڈریس کیا تھا، تو اس میں ایک غلط فہمی ہوگی، وہ میں ذرا آپ سب کے سامنے پہلے واضح کر دوں۔ غلط فہمی ہوگی ہماری اپوزیشن کو، یعنی ہماری جو گورنمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہے اور جو پی ڈی ایم کے لوگ ہیں۔ دیکھیں، ہم نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے یہ اسمبلیوں سے، کے پی اور اپنی پنجاب کی اسمبلیوں سے ان کو ڈیزالو کرنا ہے اور الیکشنز پہ جانا ہے۔ ہم نے صرف ان کو، پی ڈی ایم والے لوگوں کو، ان کو ایک پیغام دیا کہ دیکھیں 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا جیسے ہی ہم اپنی یہ 2 اسمبلیاں ڈیزالو کریں گے۔ اب 66% پاکستان میں جب الیکشن ہوگا تو جو فیڈرل گورنمنٹ ہے وہ تو اس کا تو کام کرنا ختم ہو جائے گا، کیونکہ وہ تو سارے الیکشن میں چلے جائیں گے۔ جب 66% پاکستان میں الیکشن ہوگا تو فیڈرل گورنمنٹ کیا کرے گی؟ وہ سارے الیکشن میں چلے جائیں گے، اس کا مطلب ملک ہالٹ ہو جائے گا۔ اب میں نے ان کو یہ سمجھایا، کل کوشش کی، اور میرے خیال میں غلط پیغام چلا گیا کہ دیکھیں، میں ملک کے لیے آپ کو آفر کر رہا ہوں، الیکشن تو جب بھی ہوں گے وہ انشاءاللہ چاہے اکتوبر میں ہو، چاہے اگلے اگست میں ہو، انشاءاللہ تحریک انصاف نے تو اب جیتنا ہے۔ وہ جیتنا اس لیے ہے کہ لوگوں نے جو ان کی کارکردگی دیکھی ہے پچھلے 7 مہینے میں، لوگ تو یعنی ان سے اتنا متنفر ہیں کہ یہ باہر ہی نہیں نکل سکتے۔ یہ جدھر پبلک کے اندر جاتے ہیں ان کو چور کے نعرے لگتے ہیں۔ ملک تو یہ کسی ایک شعبے کے اندر ملک میں کوئی فائدہ نہیں ہوا، یعنی کوئی امپروومنٹ نہیں ہوئی، بلکہ ملک تو نیچے جا رہا ہے۔ سارے جو ان کا جو اپنے 2 بڑے فائنانس منسٹرز جو یہ لے کے آئے تھے اور یہ تجربہ کار لوگ تھے، وہ اب آپس میں لڑ رہے ہیں۔ وہ جو مفتاح اسماعیل ہے، وہ جو پہلا فائنانس منسٹر ہے، وہ تو اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ڈیفالٹ کی طرف لے کے جا رہا ہے اسحاق ڈار، اور اسحاق ڈار کہہ رہا ہے کہ اس نے کچھ کیا ہی نہیں ہے جب وہ فائنانس منسٹر تھا۔ دونوں ہی سچ بول رہے ہیں، دونوں ہی سچ یہ بول رہے ہیں کہ ملک جا تو ڈیفالٹ کی طرف رہا ہے، اور دونوں نے کچھ نہیں کیا سوائے اسٹیٹمنٹس دینے کے اور ہمارے اوپر تنقید کرنے کے۔ ان کے پاس تو اب کوئی روڈ میپ ہی نہیں ہے اس ملک کو بچانے کے لیے۔ اور جو باہر کی بھی فائنینشیل مارکیٹس ہیں اور پاکستان کے اندر بھی جو بزنس کمیونٹی ہے، ان کو پوری طرح اعتماد ان کے اوپر اٹھ چکا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ اب ان کے پاس کوئی حل ہی نہیں ہے، کوئی روڈ میپ نہیں ہے، تو لہٰذا ملک کا جو معاشی حالات ہیں وہ بڑی تیزی سے نیچے جا رہے ہیں۔ اور کوئی بھی شعبہ، بزنس لے لیں، انڈسٹری لے لیں، زراعت لے لیں، آئی ٹی لے لیں، ایک اس وقت ملک کے اندر جو اس ملک کو ویلتھ کریشن کر سکتا ہے، دولت میں اضافہ کر سکتا ہے، ایک بھی نہیں ہے شعبہ جو کہ جو اب اس حکومت کے اوپر اعتماد رہ گیا ہو۔ تو نہ اندر سے کوئی اس کے اوپر اعتماد نہیں رکھتا ہے، نہ باہر سے۔ 75% پاکستانی کہہ رہے ہیں الیکشنز کرواؤ، کیونکہ وہ بھی سمجھ گئے ہیں گورنمنٹ فیل ہو گئی ہے۔ تو اس میں ہم نے صرف ان کو یہ کہا کہ ہم تو یہ کرنے جا رہے ہیں، اب آپ کو اگر ملک کی فکر ہے تو آپ اس وقت کیونکہ ملک آپ سے سنبھالا نہیں جا رہا، ملک جا رہا ہے ڈیفالٹ کی طرف، تو آپ بھی الیکشنز کروا دیں، ایک جنرل الیکشن ہی ہو جائے، بجائے یہ کہ 66% پاکستان میں ہوگا۔ یہ میرا مقصد ان کو کہنے کا تھا۔ باقی ان سے بات چیت کس چیز پہ ہوگی؟ ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ جس لیے گورنمنٹ میں آئے ہوئے ہیں اور ہم نے اپنی طرف سے پوری زور لگایا گورنمنٹ کرنے میں،
اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ان کا صرف گورنمنٹ میں آنے کا مقصد کیا تھا؟ اپنے چوری معاف کروانے کے لیے۔ پہلے ہی اپنی چوری معاف کروا چکے تھے جنرل مشرف سے این آر او لے کے، اب یہ دوسرا این آر او انہوں نے لیا ہے، وہ بھی بدولت جو ان کے ہینڈلرز تھے انہوں نے ان کی وہ سہولت کار بنے ان کو دوسرا این آر او لینے کے لیے۔ اور جنرل مشرف کو جو سب سے بڑی تنقید ہوئی تھی وہ اس کے این آر او دینے پہ تھی۔ باقی تو جنرل مشرف نے ان دونوں پارٹی سے ملک کو بہتر چلایا تھا، لیکن اس کو جو لوگ برا بھلا کہتے ہیں، لوگ ابھی بھی نہیں بھول سکتے کہ چوری ہوئی ملک کی، دیکھیں چوری ہوتی ہے کسی مثلا میرے گھر چوری ہو گئی، لیکن کرپشن ملک کا پیسہ چوری ہوتا ہے۔ تو جنرل مشرف کے پاس تو اختیار ہی نہیں تھا کہ جو ملک کا پیسہ چوری ہو وہ معاف کر دے۔ اور اب پھر 1100 ارب روپے کا انہوں نے یہ آئے ہیں، اور ان کا صرف ایک مقصد تھا کہ 1100 ارب روپے کے ان کے کیسز معاف ہوں۔ تو سب کے کیسز معاف ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ دار بھی بچ گیا ہے۔ دار کا میں یاد کروا دوں کہ اس سے پوچھا تھا کہ $5 ملین آپ نے اپنے بچوں کو بھیجے ہیں، آپ نے کدھر سے بھیجے ہیں؟ آپ کی انکم میں تو یہ شو نہیں ہو رہا۔ اس نے کہا جی مجھے وہ ابو دھابی سے، میں کسی ابو دھابی کے شیخ کے لیے کام کرتا تھا تو اس نے مجھے پیسہ دیا ہے۔ انہوں نے اگلا سوال پوچھا کہ اگر اس نے پیسہ دیے تو آپ کے پاس کوئی تو ثبوت ہوگا، کسی نے $5 ملین آپ کو ایسے کیش میں تو نہیں پکڑا دیا، کوئی تو ہوگا، کوئی چیک وغیرہ۔ جب اسے یہ سوال پوچھا گیا، وہ اس کے جہاز میں بیٹھ کے جو پرائم منسٹر تھا تب خاقان عباسی، اور وہ ملک سے فرار ہو گیا۔ اب آ کے انہوں نے قانون اتنا بدل دیا کہ وہ بھی پاک ہو گیا، اور اب وہ مریم بھی بچ گئی ہے۔ نواز شریف کی تیاری ہو رہی ہے اس کو بھی بچانے کے لیے۔ آصف زرداری کے کیسز وہ ختم ہو رہے ہیں۔ 1100 ارب روپے کا ملک کو ڈاکہ پڑ رہا ہے، اور یہی انہوں نے ابھی تک، اگر ان کا کوئی کارنامہ ہے تو وہ ہے کہ اپنے کیسز معاف کروا لیے ہیں۔ اور اس کا جو دوسرا ان کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح عمران خان کو ڈسکوالیفائی کریں، کسی نہ کسی طرح پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر کیسز کریں تاکہ ہم ناک آؤٹ کر دیں، یعنی ٹیکنیکل ناک آؤٹ کر کے تو ہم کسی طرح الیکشن جیت جائیں، اور یہ نہیں جیت سکیں گے۔ تو ملک کا اس وقت ضرورت یہ ہے کہ سیاسی استحکام آئے، اس کی وجہ سے معاشی استحکام آئے گا۔ سیاسی استحکام آ سکتا ہے صرف ایک طریقے سے، وہ ہے الیکشنز، اور اسی لیے آج 75% قوم اس چیز کے اوپر آ گئی ہے کہ الیکشنز کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اور ہم نے ان کو اس لیے آفر کیا کیونکہ ہم اسمبلیاں ڈیزالو کرنے جا رہے ہیں پنجاب اور کے پی کی، اور وہ اس لیے ہم کرنے جا رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں اب کہ یہ ملک کی ضرورت ہے الیکشنز، اور پی ٹی آئی کی ضرورت الیکشنز نہیں ہے اس وقت۔ پی ٹی آئی تو انشاءاللہ جب بھی الیکشنز ہوں گے تو ہم جیت جائیں گے، بلکہ جتنی دیر یہ بیٹھے جا رہے ہیں اسمبلی میں، ان کا تو گراف اور تیزی سے نیچے جا رہا ہے۔ تو ہمیں تو فائدہ ہی فائدہ ہے کہ اگر الیکشن ڈیلے بھی ہو جاتے ہیں، لیکن ملک، میں یہ آپ سب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ملک کے حالات ہیں وہ اس سطح پہ پہنچ چکے ہیں کہ اگر یہ الیکشنز نہ ہوئے تو ہمیں تو یہ ڈر لگا ہوا ہے کہ جب تک یہ الیکشنز کال کریں گے تو وہ ملک تو ادھر پہنچ جائے گا جدھر کوئی بھی کچھ نہیں کر سکے گا اس کے بعد۔ دیکھیں بھائی کیوں چل رہا ہے یہ تو میرے خیال ہے سب جانتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ کیس کو آپ یوں سمجھ لیں کہ جعلی کیس جو ہے اس طریقے سے کہ یہ انہوں نے ہم پہ چیٹنگ کا، فراڈ کا 420 کا ایک مقدمہ بنایا، ٹھیک ہے جی، یعنی کہ ہم نے کسی کو چیٹ کیا۔ پورے پاکستان، پوری دنیا ان کو ایک آدمی ایسا نہیں ملا جو یہ کہے جی ہم نے ان کو چیٹ کیا۔ تو اسی لیے ان کے تفتیشی آفیسر نے بعد میں وہ اسٹیٹمنٹ جمع کرایا۔ وہ اسٹیٹمنٹ یہ نہیں تھا کہ جی ہمارے خلاف ایویڈنس نہیں ملا، وہ اسٹیٹمنٹ یہ کہ جی کوئی کرائم ہی نہیں ہوا، سوچیں آپ ظلم، اور یہ اس قسم کا جعلی کیس تھا۔ اور دوسرا جو فراڈ کا مقدمہ ہوتا ہے نا 420 کا، اس میں شخصی ضمانت پہ جو ہے نا ضمانت ہو جاتی ہے، کوئی بھی جا کے اپنا آئی ڈی کارڈ پہ ضمانت کرا لیتا ہے، اس پہ آپ نے 18 مہینے 1.5 سال جو ہے ہمارے مطلب ہماری ضمانت نہیں ہوئی، اور ہم کون؟
ہم وہ جو اس وقت $432 ملین کی ٹوٹل آئی ٹی ایکسپورٹ تھی پاکستان کی، اس میں سے $355 ملین ہم کر رہے تھے بھائی. 82% کی آئی ٹی انڈسٹری ہم تھے. یہ 50 دفعہ ہم نے کہا ہے، پھر کوئی کوشچن کر لینا. جب آپ ملک میں پیسہ لانے والوں کے ساتھ یہ کریں گے، پھر وہی ہوگا جو اس وقت ملک کی اکانومی کا حال ہے. اور شخصی ضمانت والے اس کیس کے اندر 1.5 سال یار. اور خالی یہ نہیں ہے میرے پہ مقدمہ کرنا تھا، آپ کرتے. آپ نے میری کمپنی بند کر دی، آپ نے گاڑیاں سیز، اکاؤنٹ بند، آپ نے ہر چیز، میری ماں کی ایف آئی آر کاٹ دی، بیٹی کی ایف آئی آر کاٹ دی. یہ ہوتا ہے یار کہ جعلی کیس کی بھی کوئی ایک عجیب و غریب کی فارم ہے. مطلب آپ سمجھیں 11 ججز نے بھائی نوٹ بیفور می کیا ہے ہمارے کیس میں، تبھی وہ 1.5 سال تک چلتا رہا ضمانت کا مقدمہ. ایک دفعہ تو یہ ہوا کہ بھری عدالت میں ہمیں باعزت بری کر دیا اور 2 گھنٹے کے بعد فیصلہ آیا جی نوٹ بیفور می. لیکن اس میں کوئی ایسی مسئلے والی بات نہیں ہے. جو لوگ بھی حق پہ کھڑے رہتے ہیں نا، ڈرتے نہیں ہیں، بکتے نہیں ہیں، جھکتے نہیں ہیں، ان کے خلاف یہ کیسز ہوتے ہیں بھائی. سبھی صاحب یہاں کھڑے ہیں، ان کے خلاف ارشد شریف اور آپ دیکھیں عمران ریاض، عمران خان صاحب کو آپ دیکھ لیں. یہ ان ایسے لوگوں کے خلاف یہ کیس ہوتے ہیں بھائی. اگر آپ حق پہ کھڑے رہیں گے اور ڈریں گے نہیں، جھکیں گے نہیں، یہ جعلی کیس ہوں گے. کوئی فرق نہیں پڑتا. جانے دے دی، ایک نے جان دے دی اپنی. تو اگر پاکستان کی خاطر ہے نا، تو یہ انشاءاللہ ہم ضرور کریں گے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.